پہلگام کی کوئی ایویڈنس فراہم نہ کرے، پاکستان نے کہا کہ انویسٹیگیشن کراؤ، اس طرف بھی نہ جائے، ان پرووکڈ حملہ بھی کرے، سویلینز کے اوپر حملہ کرے اور اس کے بعد وکٹم بھی بنے اور اگریسر بھی بنے، یہ نہیں چلے گا جناب اسپیکر۔ انشاءاللہ تعالی اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ دشمن کو کب، کہاں اور کیسے جواب دینا ہے۔ مسلح افواج کو مکمل اختیار دے دیا گیا ہے، چائے اب بھی تیار، مگر اس بار انداز مختلف ہوگا۔ ڈرونز کا ملبہ ہمارے لیے وار ٹرافی ہے۔ کنٹرول لائن پر جھڑپوں میں بھارت کے 40 سے 50 فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ LOC پر سفید جھنڈا لہرانا شکست تسلیم کرنا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ۔ مکار دشمن بہترین ٹیکنالوجی کے استعمال کے باوجود شکست خوردہ، اپنی خفت مٹانے کے لیے حکمت عملی تبدیل کر رہا ہے۔ رافیل طیارے نہیں، بھارتی غرور زمیں بوس ہوا ہے۔ رافیل گرنے سے بھارتی فضائیہ کے حوصلے پست، جبکہ کمپنی شیئرز 18% گر گئے۔ پاکستان نے جنگی حکمت عملی سے بھارت کے 25 اسرائیلی ساختہ ڈرون گرائے۔ پہلگام فالس فلیگ کے بعد بھارت نے مظلوم بننے کی ناکام کوشش کی۔ واقعے کی شفاف اور عالمی تحقیقات سے بھاگ رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ۔ چھ اور 7 کو شب کو جو اس نے پاکستان پہ حملہ کیا، جس میں اس نے سویلینز کو، معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا، بچے تھے، عورتیں تھیں، بوڑھے تھے، مساجد تھیں، ان کو نشانہ بنایا، اور جواباً جو اس کو ہضمیت اٹھانی پڑی، جس میں اس کے 5 طیارے مار گرائے گئے، ملٹیپل ڈرونز اس کے مار گرائے گئے، لائن آف کنٹرول میں اس کو شدید نقصان، بھاری نقصان جانی بھی اور پوسٹس کا بھی ہوا۔ ہم ہر قسم کی خطرات، ہر قسم کی ایگریشن کو نہ صرف نمٹنا بخوبی جانتے ہیں، نمٹ رہے ہیں، بلکہ اس ایگریشن کرنے والوں کو سبق سکھانے کا نہ صرف عزم رکھتے ہیں، اس کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاک فوج ملکی سرحدوں کی محافظ 7 اور 8 مئی کی رات کو بھارت نے ایک بار پھر دراندازی کی کوشش کی۔ دشمن کے بھیجے گئے تمام ڈرونز مار گرائے۔ لاہور میں گرنے والے ایک ڈرون سے 4 جوان اہلکار زخمی ہوئے۔ میانو سندھ میں ڈرون گرنے کے باعث ایک شہری شہید اور ایک زخمی ہوا۔ بھارت کی جانب سے شہری آبادی اور مذہبی مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ انتہائی سنگین مسئلہ ہے۔ بھارتی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز بریفنگ۔ بھارت بوکھلاہٹ میں اسرائیلی ساختہ ہیروپ ڈرون سے پاکستان پر حملہ آور۔ افواج پاکستان نے اب تک 25 اسرائیلی ساختہ ہیروپ ڈرونز کو مار گرایا۔ بھارت کے 6-7 مئی کے بزدلانہ حملے میں 5 جدید طیاروں، ڈرونز، متعدد پوسٹوں کو تباہ اور فوجیوں کو ہلاک کیا گیا۔ یہ بزدلانہ حملہ بھارت کی پریشانی اور بوکھلاہٹ کی نشانی ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں سے اسرائیلی ساختہ ہیروپ ڈرونز کا ملبہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ISPR وزیراعظم شہباز شریف سے ترک صدر رجب طیب ایردوان کی ٹیلی فونک گفتگو۔ بھارتی جارحیت کے بعد ترکیہ کی طرف سے پاکستان کے ساتھ یکجہتی اور حمایت کی تعریف۔ بھارت کے بزدلانہ حملے نے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو شدید خطرے میں ڈال دیا۔ ترک صدر کا پاکستانی شہریوں کی قیمتی جانوں کی ضیاع پر دلی تعزیت کا اظہار۔ پوری قوت کے ساتھ اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں وزیراعظم شہباز شریف۔ پاکستان کی سالمیت، خود مختاری اور وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ بھارتی جارحیت کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دے رہے ہیں۔ پہلگام حملے کے بعد عالمی برادری سے سفارتی سطح پر گفتگو کی۔ ترکی کی جانب سے سب سے پہلے بھارتی حملے کی مذمت کی گئی۔ ہمارا دشمن بزدل ہے اور نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی ترک ٹی وی TRT سے گفتگو۔ بھارت نے پاکستانی سرزمین پر جارحیت کی، حملوں میں نہتے اور بے گناہ شہری شہید ہوئے۔
पाक फौज दुनिया की बेहतरीन प्रोफेशनल फौज है। भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया गया। दुनिया पर अपनी फौजी ताकत साबित कर दी। हमारे शाहीनों ने दुश्मन के 3 राफेल तैयारे मार गिराए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की अल जज़ीरा टीवी से गुफ्तगू। अमन पसंद कौम हैं, लेकिन हम वक़ार के साथ अमन चाहते हैं। पहलगाम वाक़े के बाद बगैर किसी सबूत भारत की जानिब से जारहियत का मुज़ाहरा किया गया। जवाब में पाकिस्तान ने भरपूर दिफाई कार्रवाई की। भारत की जारहियत लाकानूनियत पर मबनी रवैये की अक्कासी करती है। हम अपनी मर्जी और अपने वक्त पर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का मारूफ अमरीकी टीवी चैनल फॉक्स न्यूज़ और PBS को इंटरव्यू। पाकिस्तान अपने दफा में मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। इन शहीदों के खून के एक एक कतरे का ज़रूर हिसाब लिया जाएगा। हमारे शाहीनों ने फ़ज़ाओं में ऐसा तूफ़ान बर्पा किया कि दुश्मन चीख उठा। 24 करोड़ पाकिस्तानी नताइज से बेपरवाह होकर अपनी बहादुर अफवाज के साथ एक जरी लश्कर बनकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे। बुज़दिल दुश्मन भारत ने निहत्ते शहरियों पर वार किया। फाश गलती का खमियाजा भुगतना होगा। शहदा के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। भारत को दंदान शिकन जवाब दिया। पाक फजाइये के शाहीनों ने दुश्मन के तैयारों के परख से उड़ा दिए। हमारे शाहीनों ने फजाओं में तूफान बर्पा किया। दुश्मन चीख उठा। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ वतन अजीज के दिफा के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। बहादुर और दलेर अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के मकरूह हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर उस तारीख रात को चांदनी रात बना दिया। ये 5 जहाज शायद 10 हो जाते, लेकिन एहतियात से काम लिया हमारे हवाबाजों ने, हमारे शाहीनों ने। और जो कहते थे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत पीछे छोड़ दिया है, उनका होश ठिकाने आ गया है। पाकिस्तान का भारत को करारा जवाब। तारीख रात को चांदनी रात बना दिया। रवायती जंग में पाकिस्तान को पीछे छोड़ने के दावेदारों के लिए वाज़ेह पैगाम। 3 राफेल समेत दुश्मन के 5 जंगी तैयारे मार गिराए। राफेल तैयारों के तकब्बुर में मुब्तला भारत को मुअस्सर जवाब। भारतीय तैयारों का कम्युनिकेशन निज़ाम लॉक। शाहीनों ने पाक सरजमीन में दाखिल ना होने दिया। दुश्मन की माजी की तरह रात के अंधेरे में हमला करने की नाकाम कोशिश। बहादुर मुसल्लह अफवाज का फौरी मुअस्सर और मुंह तोड़ जवाब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। महशर का है मंजर हर जाने, यूं रंग की ज़मीं थर्राई है। हलचल है सफों में आदा की, हर दिल पर है बद छाई है। एक शोर जुनून है मैदान में, अल्लाह का लश्कर आता है। हर मर्द मुजाहिद का नारा दिल दुश्मन का दहलाता है। मौजूदा कशीदा सूरत हाल के तनासुर में पाकिस्तानी कौम की दिली आवाज़ पर नया मिली नगमा रिलीज। दिल गरमा देने वाली शायरी और सहरंगेज आवाज़ ने समा बांध दिया। गालिब हैं, खुदा का बार हैं हम, लड़ने के लिए तैयार हैं हम। पाकिस्तान दीन इस्लाम के नाम पर वजूद में आया और इसकी फ़ौज इस्लाम की फ़ौज है। पाक फ़ौज का मोटो ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह। राफेल तैयारों के तकब्बुर में मुब्तला भारत को पाक फजाइया का मुअस्सर जवाब। पहला मौका है जब किसी जंग में जदीद तरीन राफेल तैयारा तबाह हुआ।
بھارتی فضائیہ کی جانب سے پاکستان کے خلاف کی گئی کارروائی کے دوران مار گرایا گیا۔ فرانسیسی اہلکار کا CNN کو انٹرویو، رافیل طیارہ گرنے کی تصدیق۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اہم بیان، کشیدگی کے خاتمے کے لیے مدد کی پیشکش کر دی۔ پاکستان اور بھارت کو خطے میں امن کے لیے مل کر کام کرتے دیکھنا چاہتا ہوں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ بھارت کا خطے میں تمام ہمسایوں سے جھگڑا رہتا ہے، بھارت کو جواب دینے کا معقول جواز ہے، پاکستان کو بھارت کا ادھار چکانا پڑے گا۔ بھارت نے دن میں 2 مرتبہ شہروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، ہم نے بھارت میں شہری آبادی کو نہیں صرف ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بنایا، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنی مرضی کے وقت اور مقام پر جواب دینا پاکستان کا حق ہے، بھارت کو جواب دینے کا مکمل اختیار مسلح افواج کو دے دیا گیا، حکومت، اتحادی جماعتیں اور عوام اپنے بہادر مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا انڈیپینڈنٹ اردو کو انٹرویو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا اہم فیصلہ، کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سول ڈیفنس اور ریسکیو 1122 کو ہمہ وقت مستعد رہنے کی ہدایت۔ راولپنڈی، مری، جہلم، چکوال، سرگودا، نارووال، گجرانوالہ، حافظ آباد، سیالکوٹ میں مشقیں شروع، دیگر شہروں میں بھی فرضی مشقیں۔ سیاستدانوں سن لو اے الجھن والے تانے بولو، جتھے بابے نے جنم لیا ساڈا سجدہ اس ستان نو، اسی مرد آباد نہیں کہہ سکدے بھل کے بھی پاکستان نو، اسی مرد آباد۔ پاکستانی سکھ کمیونٹی کا اپنے وطن سے والہانہ محبت کا اظہار، بزدلانہ وار پر بھارت کو کرارا جواب، پاکستانی فوج سے مل کر بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر زور، دفاع وطن میں مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کے عزم کا اظہار، پاکستانی سکھ نے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے گانا بھیگا دیا۔ قوم سے تو ٹکرایا ہے، اسلام کا جو سرمایہ ہے، کیا تجھ کو خبر یہ کون بشر، یہ کن کا لہو گرمایا ہے، دشمن کے لیے انگار ہے ہم، لڑنے کے لیے تیار ہے ہم۔ جو بزدلی دکھائی ہے مودی نے رات، انڈیا فوج نے، اور انشاءاللہ منہ توڑ جواب دیا ہے اس کا پاک آرمی نے، ہم پاک آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اپنی پاک آرمی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو انہوں نے ہندوستان کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ جب آپ نے یہ حرکت کر لی ہے انشاءاللہ آپ کی آنے والی 100 نسلیں ہمارے جو آپ کو یاد رکھیں گی، انڈیا کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کس قوم سے اس کا پالا پڑا ہے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ مسلح افواج ہمارا غرور، پوری پاکستانی قوم اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، بزدل دشمن کو بھاگنے نہیں دیں گے، ہماری بہادر افواج دشمن کو بھرپور جواب دے رہی ہیں اور دیں گی۔ عوام بھارتی جارحیت کے خلاف اوورسیز پاکستانی بنے، دیار غیر میں وطن کی آواز، لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر احتجاج، بربریت کی پرزور مذمت، افواج پاکستان سے یکجہتی کا اظہار، پاک فوج کے حق میں شدید نعرے بازی۔ تکنیکی مسائل کے باعث بھارت میں فضائی حادثات میں مسلسل اضافہ، بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، 4 افراد ہلاک، ان حادثات نے ادارے کی پیشہ ورانہ اور تربیتی کمزوریوں کو بے نقاب کر دیا، دفاعی ماہرین۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان اور گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی لاہور میں ملاقات، بھارت کے حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش۔
वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के ग्लोबल CEO मिस्टर बिल से लंदन में मुलाकात। पाकिस्तान की मईशत में बैंक के अहम किरदार को सराहा। बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़जाना का माशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए इस्लाहाती इक़दाम जारी रखने का अज़्म। बिल विंटर्स की पाकिस्तान को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में अब्र रहमत, काली घटाएं छा गईं, मौसम खुशगवार। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद। चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।